السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ احباب ذی وقار، زندگی انسان کے لیے رحمان کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے، اور یہ اس لیے ملی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو بطور دلیل ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور زندگی میں اپنے معاملات میں حسن پیدا کر کے آنے والے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بہت بہت خوبصورت اس کی رضائیں اور عطائیں ہیں۔ زندگی کی بنیادی اکائی ہمارے پاس دن اور رات ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہ دن رات بے شمار لوگوں سے ہمارے واسطے پڑتے ہیں، اور ہمیں مختلف رویے دیکھنے پڑتے ہیں۔ لوگوں کے رویے ہمارے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم معاشرے کے ماحول کے ان رویوں کی وجہ سے خود کو کیسے بدل لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی مخفی نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جو دنیا کا سب سے اچھا بہترین نمونہ سپریم ماڈل ہے، وہ حالات کی وجہ سے خود کو نہیں بلکہ اپنے عمدہ کردار اور اچھے رویوں کے ساتھ دوسروں پہ اثر انداز ہوتے تھے، اور ان کی زندگی کا پل پل شعور کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہماری آج کی ملاقات محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دن، اور اللہ نے انشاءاللہ چاہا تو 25ویں رات کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی راتیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی ہے، آج ہم بھی آنکھ کھولتے ہیں، انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں مختلف انداز میں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ آنکھ کھلتے ہی اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے۔ سیٹلائٹ سے جس طرح ہمارا رابطہ ہر وقت رہتا ہے، سیل آن رہتا ہے، لیکن یہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنے رب سے جڑی ہوئی ہے۔ آنکھ کھلی تو آپ بولے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہاں تین چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹی موٹی ذکر کی کہ اللہ، تو نے مجھے نیند کی موت کی وادیوں میں لے جا کر کے واپس لوٹایا ہے، تیرا شکریہ، تعریفیں تیرے لیے۔ میں موت کی وادیوں میں چلا گیا تھا، تو نہ لوٹاتا تو میں کر کچھ نہیں سکتا تھا، لیکن تو نے اپنے بندے کو ایک اور صبح دی ہے، تو اللہ تعریف تیری بنتی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اعتراف بھی کرتا ہوں کہ میں کہیں نہیں جانے والا۔ آج کی یہ صبح اگر ملی ہے تو میں اسی امید پہ اٹھ رہا ہوں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ مجھے تیرا ہی بن کے تیری ہی طرف لوٹنا۔ جس کی صبح صبح اس کا مائنڈ یہ ہو، ذہن یہ ہو، رویہ اور کردار یہ ہو کہ اللہ کے ساتھ خود کو جوڑا ہے، تعریف کی ہے، شکر ادا کیا ہے، رات کہاں بیتی اس کے اوپر اپنا پورا تذکرہ کر کے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو یقیناً وہ دن کو کہیں بھولے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں اور نعلین مبارکین کی طرف بڑھے ہیں اور ان کو لیا ہے، تو ہماری طرح نہیں کہ لاشعوری کی زندگی میں جو ان سب دل چاہا پہن لیا۔ آپ نے کانا یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، آپ کو تمام تر معاملات جن میں خیر اور برکت اور اچھائی ہو دائیں طرف سے کرنا اچھا لگتا تھا، تو آپ نے دایاں پاؤں پہلے جوتے میں ڈالا ہے، اور آپ نے یوں اپنے نعلین کو لے کر کے
بیت الخلا کا رخ کیا ہے. اور یہاں بھی پورا شعور ہے، ہماری طرح نہیں کہ انگڑائی لیتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اور اندر پہلے کوئی بیٹھا ہے تو اس کو جو ہے عجیب و غریب تانے دیتے ہوئے نہیں، بڑے ہی شعور کے ساتھ اب آپ نے کچھ لفظ بولے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں جس دنیا میں جانے لگا ہوں وہ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے، جنات کا وہاں پہ مأوی ہے اور برے برے اثرات اور تربیت سے خالی اور عاری دنیا بستی ہے. تو میں وہاں جانے سے پہلے اللہ خود کو، اپنے آپ کو آپ کی سیکیورٹی میں دینا چاہتا ہوں. مجھے آپ کا تحفظ چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نر ہوں یا مادہ ہوں، جنات ہوں جنیاں ہوں، جو بھی چیزیں وہاں پہ آباد ہیں، اللہ میری مجبوری ہے، میں جا رہا ہوں تو مجھے اپنے تحفظ میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا. اور آپ نے بایاں قدم پہلے اندر رکھا ہے. جو وقت وہاں پہ گزرا ہے، آپ باہر نکلے ہیں تو دایاں قدم پہلے باہر ہے اور پورے شعور کے ساتھ غفرانک بولتے ہیں. اللہ یہ زندگی تیری دی ہوئی تھی اور تیری زندگی تیری بندگی میں گزرنی چاہیے تھی، لیکن مجبوری تھی، میں ذاتی مصروفیات میں کچھ وقت اپنی زندگی کا اپنے لیے گزار بیٹھا ہوں. غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دینا، ان لمحات کا مجھ سے حساب نہ لینا، میں مجبور تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد پانی کی طرف بڑھے ہیں. ساری دنیا کی طہارتوں اور نفاستوں کو اور اس کے اصول اور قواعد اور ضوابط کو آپ کی زندگی کے اس پل اور کردار پہ میں نچھاور کر کے رکھ دوں کہ حکیم الامت نے، کائنات کے امام نے، سب سے سچے اور سچے اور کھرے صاف اور نفیس انسان نے آج برتن میں ہاتھ نہیں ڈالا اور اپنی امت کی تربیت کر ڈالی ہے. آئیے دیکھیے کہ آپ نے برتن میں سے ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کر کے پانی نہیں لینا اور بڑے ہی پردے کے ساتھ پردے کی بات کہہ دی ہے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. اسے علم نہیں انسان کو سوتے میں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. پانی کو بڑے صاف ستھرے طریقے سے دوسرے برتن میں لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شعور کے ساتھ بولا ہے بسم اللہ. اور سنن النسائی کی حدیث ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے کہا کرتے تھے توضؤ بسم اللہ، کہ بسم اللہ پڑھو اور وضو کرو. رب کا نام لے کر کے دایاں ہاتھ دھویا، بایاں دھویا، پھر کلی کی ہے، ناک کو صاف کیا ہے، چہرے کو جو ہے 3 مرتبہ دھویا ہے، دایاں بازو بایاں بازو دھویا ہے، پھر سر کا مسا پورے شعور کے ساتھ، ہماری طرح نہیں کہ جھٹکا دیا. بدأ بمقدم رأسہ، سر کے بالوں کے آغاز سے یہاں سے شروع کر کے آخر تک لے کے گئے ہیں اور پھر ان کو واپس لا کر کے اپنے اس پہلے حصے تک لوٹایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انگلیوں کو کانوں کے اندر پوری عمدگی کے ساتھ اور نفاست سے گھما کر کے جہاں جہاں جگہ تھی لے جا کے انگوٹھے کو پیچھے لا کر کے پھر اپنے دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ اور بائیں کو دھو کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات کی ہے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اللہ اب تک میں جو کچھ کر چکا ہوں میرا عمل گواہی دیتا ہے کہ میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے، میں صرف تیرا، تو ہی میرا الہ اور معبود ہے اور میں تیرا رسول ضرور ہوں لیکن زندگی تیری بندگی میں گزارنے والا اللہ تیرا بندہ ہوں. محبوب نے ابھی یہ بول رہے تھے، اللہ نے 8 دروازے جنت کے کھول دیے اور آپ نے اپنی امت کو کہا یہ میرے لیے ہی خاص نہیں، تم بھی اگر ایسے کرو گے تو تمہارے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. حضرات، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلنے ہیں اور حجرہ سے قدم باہر رکھتے ہوئے آپ نے پھر کہا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. اللہ میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہوں تیرا نام لے کر کے، لیکن سہارا بھی تیرا، آسرا بھی تیرا، توکل بھی تیری. میں بذات خود کچھ نہیں، اگر تیرا آسرا نہیں تو میں کیا ہوں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اپنا دایاں قدم اندر رکھ کر کے کتنے شعور کے ساتھ پھر اپنے رب کو بار بار یہی کہے جا رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پل رب سے جڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ تیرا بندہ آیا ہے، جنت کے دروازے تو کھول دیے ہیں اور تو نے اپنے گھر کے بھی دروازے کھول لیے، میں نے قدم رکھ لیا، لیکن اگر تیری رحمت کے دروازے نہ کھلے ہوئے تو میرے لیے پھر یہ زندگی کسی کام کی نہیں.
آپ کسی کو گھر کی چابیاں دے دیں لیکن اس کے لیے فریج بند کر دیں اور اس سے افطاری بھی کرنی ہو تو کیا فائدہ ہے ان چابیوں کے دینے کا اور باہر کے دروازوں کے کھلنے کا اگر انعام و اکرام اور نعمتوں کے وہ در نہ کھلے ہوں؟ تو کہا اللہ تیرے بندے کو تیری رحمتوں کے دروازے بھی کھلے ہونے چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ اور کبھی آپ نے یوں پڑھا جیسا کہ باب البقی کے اوپر آج بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یوں میرے اور آپ کے محبوب مسجد میں گئے ہیں، اگر تو کچھ وقت تھا نماز میں، کبھی آپ کی عادت یہ تھی کہ پہلے چلے گئے تو آپ نے مسجد کا اسپیشلی گفٹ اللہ کو دیا اور وہ تحیت المسجد ہے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں محبوب کیا تحفہ لے کے آئے؟ قیام کا تحفہ، رکوعوں کا تحفہ، سجدوں کا تحفہ اور تشہد کے دھرنے کا تحفہ، نماز کے تحفے کے ساتھ 2 رکعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور اگر نماز کے ساتھ جماعت ہی کا ٹائم تھا تو آپ سیدنا بلال کو مخاطب ہوتے ہیں، اور آپ کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اٹھیے اقامت کہیے۔ ہم نماز پڑھیں گے جسم کو راحت اور سکون ملے گی، ہمیں تو رات کو سکون ملتا ہے نا سو کے، اور نماز بھاری لگتی ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ رات تو چلے گزر گئی، مجھے اپنے اس دن کے آغاز میں راحت کا سامان، آرام کا سامان، سکون اور چین اور لذتوں کا سامان کرنا ہے، اور وہ مجھے نماز میں ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام بن کے مصلی پہ آ گئے ہیں، مصلی پہ آ گئے ہیں۔ ساری دنیا کی امامت محبوب کے قدموں پہ وار دی جائیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے ڈائریکٹ نماز شروع نہیں کر دی، اقامت ہو چکی ہے، آپ صفوں میں داخل ہو گئے اور کہہ رہے ہیں استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ ہاذوا بین الاقدام والمناکب۔ میرے امتیوں مل جاؤ، صفوں کو سیدھا کر لو، لائنیں درست کر لو۔ صفوں کا سیدھا ہونا نماز با جماعت ہی کا حصہ ہے، اگر یہ صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں۔ قدم سے قدم مل جائیں، کندھوں سے کندھے مل جائیں، اور من وصل صفن وصلہ اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ جو مل جائے صف کو ملا لے، اسے دنیا میں اپنوں سے جدا نہ کرنا اور قیامت کے دن بھی اپنوں سے جنت کے ساتھ ملا دینا جنت میں۔ ومن قطع صفن قطعہ اللہ، اللہ جس نے یہاں صف کو توڑا اور اس میں رکھنے رکھے ہیں، درمیان میں فاصلے رکھے ہوئے ہیں، اللہ اسے دنیا میں بھی اپنوں سے دور کر دے اور قیامت کے دن بھی اپنوں سے بگانا کر دے۔ یہ کردار، یہ رویہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک دن آپ کے ساتھ آئیے، جیو میں کسی کے ساتھ ایک دن آپ جاتے ہیں تو اس کے انداز، رویے، ناشتہ، اٹھنا، چلنا پھرنا، لیٹنا، لباس، تو ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم تو اس کے ساتھ جڑے ہیں جن کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک ایک پل ہمارے اوپر اثر کرنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عمدگی کے ساتھ قیام کیا ہے، یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیپلی تفصیلات دوں، بہرحال بڑے عمدہ قیام، بہت خوبصورت رکوع اور معین والی آیات 100 کے لگ بھگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھا ہے، اور رکوع و سجود بڑی عمدگی کے ساتھ کر کے تشہد والے آپ سلام پھیر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو آواز سے مسجد گونجتی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد ذکر اور اذکار شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ خود بھی کرتے ہیں، اپنے اصحاب کو بھی کرواتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ نماز سے سلام پھیرا ہے امام صاحب بھی ہاتھ اٹھا لیں، پوری عوام بھی ہاتھ اٹھا لے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اور چند ایک دو دعائیں پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے چلتے بنے۔ غنیمت کا ٹائم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی مال غنیمت جانا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تذکرے کیے۔ اب لوگ 2 طرح کے ہو گئے، اور میرے محبوب نے ان دونوں کو دیکھا، کسی کو جلدی ہے تو چلا جائے، لیکن جب سورج چڑھ جائے تو واپس لوٹ آئے آ کے 2 رکعت پڑھے جسے صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، اور جس نے یہ پڑھی اس کی زندگی میں وجود کے اوپر جسم کے 360 جوڑوں کا قرض اور اس پہ لگایا جانے والا ٹیکس جو کہ اللہ نے اس کو دیے ہیں کہ مختلف حرکات و سکنات اگر وہ نہ کرنے دیتا تو ہم گینٹھیے کے مریض ہوتے، جوڑ جڑے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے یہ موومنٹس کے اوپر جو ٹیکس رکھا ہے، صرف 2 رکعت ادا کرنے سے 360 ٹول پلازوں کا ای پاس اس کو فری میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن محبوب کو ہم نے دیکھا ہے آپ وہیں پہ بیٹھے ہیں، آپ وہیں پہ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، ذکر اذکار ہوتا رہا ہے، سورج چڑھ گیا ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں،
اور کہا کہ جس نے یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں اللہ تعالی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب، میں اور آپ اپنی گلی میں ہیں، محلے میں ہیں، اثر ہونا چاہیے تھا، ہم نے صرف ثواب کی حد تک سمجھا، لیکن اگر شعور کی دنیا میں جا کے دیکھتے تو مانا یہ تھا کہ نئے سرے سے شناختی کارڈ بنوانا اتنا آسان نہیں، وہ بھی بن گیا، اب پاسپورٹ بنوا لیا، اب ویزے کے لیے بھیج دیا، وہ سٹمپ ہو گیا، اب واپس مجھے مل گیا، مجھے ٹکٹ بھی مل گئی، مجھے فلائٹ تک اپروچ بھی مل گئی، میں روانہ بھی ہو گیا، میں جدے تک اتر گیا، میں وہاں سے مکہ پہنچ گیا، میں نے طواف کر لیا، طواف کے بعد میں نے صفا مروہ کی سعی کر لی، اب بال منڈوا لیے، یہ سارا کچھ مجھے کتنے ٹائم میں ملا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں 2 رکعت سورج کے طلوع ہوتے ہوئے پڑھنے میں یہ سب کچھ میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا۔ حضرات یوں محبوب نے اپنی زندگی گزاری۔ ابھی آپ نے اشراق ادا کی ہے، آپ اٹھے ہیں، صفہ کے طلبہ جو 300 ساڑھے 300 اور ایک روایت میں 400 کے لگ بھگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملے، سبق سنا، نیا سبق دیا، حال اور احوال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے ہوئے ان کا تذکرہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ملنے کے بعد ابھی مسجد ہی میں تشریف فرما ہے کہ ایک دیہاتی کا آنا ہو گیا، اور اس دیہاتی نے آتے ہی پوچھا محمد کون ہے تم میں سے؟ بتایا گیا، اس نے اپنی چادر اتار کے میرے اور آپ کے محبوب کے گلے میں سینکڑوں مریدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گلے میں ڈال کے بل دیتے 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 اس حد تک بل دیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سرخ ہو کے باہر نکلنے لگی اور گردن پہ نشان۔ اصحاب اٹھے، آپ نے کہا رکیے، حوصلہ کیجیے۔ کہا جی، کہا بیت المال بنا کے سارا سامان اپنے پاس اکٹھا رکھ کے بیٹھا ہے، ہم مزدور لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ہمیں بھی دو، مال دو۔ لینے کا طریقہ کوئی نہیں تھا، مانگنے کا انداز کوئی نہیں تھا، لیکن دیہاتی تھا، اجنبی تھا، بدو تھا، نہیں جانتا تھا آداب کیا ہیں۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے محبوب نے اپنے اخلاق کو خراب نہیں کیا۔ ہمارے اندر آج مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلط ڈیل کر رہا ہے ہم اس سے 2 گنا غلط ہو جاتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا میرا اونٹ ہے ساتھ، اس کو بھر دو مال سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المال کے ناظم کو کہا جاؤ اس کو 2 اونٹ کا سامان دے دو، 2 اونٹوں کا سامان دے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے کہ اسی دوران میں اطلاع ملتی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فلاں صحابی بیمار ہیں، آپ عیادت کے لیے چلے گئے اور جا کر کے ملے اور بڑی عمدگی کے ساتھ اسے حوصلہ دیا، سہارا دیا۔ لا باس طہور انشاءاللہ، میرے بھائی، میرے صحابی، میرے دوست، کوئی بات نہیں، بیماری آئی ہے، گناہوں کو چاٹ کے رکھ دے گی، رب کفارہ بنا دے گا، اور آپ انشاءاللہ بہترین طریقے سے عمدگی کے ساتھ رب نے چاہا تو دوبارہ واپس لوٹیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کر کے واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، آپ کی ٹانگوں سے چپکا، آپ نے پکڑا، بیٹھے، گلے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرے، پوچھا ابو کا کیا نام ہے؟ کہا ابو ہیں ہی نہیں ہے، میرے ابو نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، اس سے پیار کرتے ہوئے ہمیں کچھ رویہ دے گئے اور فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، یتیموں کو دھکے دینے والا میرا معاشرہ نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہ کسی اور کی سوسائٹی ہوگی جہاں یتیم دھکے کھاتا ہے، میرے معاشرے میں یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے گا، اور جس نے یہ کام کیا میں اور وہ جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے لاڈ پیار کرتے ہوئے، محبتیں بانٹتے ہوئے واپس آئے ہیں، گھر کی طرف بڑھے ہیں، سلام بولا ہے، بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہوئے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے، ناشتے کا من ہے؟ کہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سابقہ 29 دن گزر گئے، آج بھی گھر میں چولہا جلنے کا کوئی سامان نہیں دکھا، لہذا چولہا نہیں جلایا ہے۔ محبوب نے رب کا شکوہ نہیں کیا، کہنے لگے فَإِذًا أَنَا صَائِمٌ، کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہی ہے میرے رب نے میری آزمائش کی ہے تو میں روزے کے ساتھ ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے یہیں پہ روزے کی نیت کی ہے، اور آپ کو اطلاع ملی ہے کہ مسجد میں کوئی وفد آپ سے ملنے آیا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں روانہ ہو گئے ہیں، دیکھا تو کون ہے؟ عیسائی ہے، نجران کے،
جنہوں نے محبوب کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، بڑی مخالفتوں کی انتہا کر دی تھی، مگر آپ نے اپنی مقدس اور منزہ مسجد